صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک فاق النبیین فی حلق وفی خلوق فاق النبیین فی حلق وفی خلوق ولم یدانو فی علم ولا کرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نگاہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اور پیروی مصطفیٰ عطا فرمائے، یعنی ہمیں ایمان کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ ان حسین نیتوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے تاکہ ہم اپنی جھولیاں رحمت سے بھر کر، بخشش سے بھر کر گھروں کو جائیں اور اللہ یہ دولت، یہ نعمت دائم قائم رکھے، آمین۔ منہاج السوی سے الحمدللہ ہم استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید محبت عطا فرمائے اور ہماری زندگی اسی ذکر میں گزر جائے، اور اللہ ہمیں اس ذکر کا صدقہ دنیا کے ہر فکر، شیطان کے ہر مکر اور نفس اور شیطان کے ہر جال فریب سے اللہ ہمیں بچا لے۔ نور مصطفیٰ کا صدقہ اور نور قرآن کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ منہاج السوی سے فصل فی الاسلام ہے، اسلام کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں نا زبانی مسلمان ہیں، لیکن عملی، قولی، قلبی، فعلی مسلمان ہونا جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے، اور وہ ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی؟ در مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے ہمیں شہادہ ملی، در مصطفیٰ سے ہمیں شہادہ ملی، در مصطفیٰ سے ہی ہمیں اللہ کی محبت ملی، اللہ کی رحمت ملی، اللہ کی اطاعت ملی، اللہ کی رضا ملی۔ وہیں سے ہمیں اسلام کی فہم، اسلام کا فہم اور شعور بھی ملے گا۔ تو اس وقت ہم کیا منگتے؟ در مصطفیٰ۔ اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اپنے آپ کو تصور میں رکھیں کہ ہم در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منگتے فقیر بن کر آئے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہی جو صحابہ کرام لینے جایا کرتے تھے، تزکیہ، طہارت اور تقویٰ۔ تزکیہ، طہارت اور تقویٰ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جب تک ہمارے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی، ہم نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں اپنی حدیث مبارکہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اسلام کے 5 ستون ہیں جو کہ بنیاد ہیں اسلام کی۔ جب تک یہ 5 ہمارے ستون قائم نہیں ہوں گے نا، ہمارا دین اسلام کا جو گھر ہے نا، وہ گھر ہمارا تعمیر نہیں ہوگا، اور جب تک ہمارا گھر تعمیر نہیں ہوگا ہم تقویٰ والے نہیں بن سکتے، اور جب تک ہم تقویٰ والے نہیں ہیں ہم ایمان والے کبھی بھی ہو نہیں سکتے۔ اور اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو جو ہمارے اعمال ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک قبول تو ہونا دور کی بات ہے، پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ تقویٰ، اور تقویٰ کے لیے شرط کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کی بنیاد ہی سمجھنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے ہفتوں سے ہم نے پہلے تو شہادہ کو سمجھا، آپ کو یاد ہے نا شہادہ کے بھی ہم نے کتنے ہفتے سمجھا تھا کہ شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صرف ایک زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کو دیا ہوا وعدہ ہے جو کہ نبھانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ زندگی گزارنا تو لا کہہ دینا خواہشات کو، جذبات کو، حالات کو، واقعات کو، الا اللہ پہ کھڑے ہونا، الا اللہ، زندگی الا اللہ پہ کھڑے ہو کر گزارنا، من پاک نیت صاف، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، یہ الا اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم الا اللہ والے بن کر زندگی گزاریں، جو بھی کام کریں ہم
رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ للہ۔ جہاں بھی ہم جائیں گے للہ جائیں گے، باللہ۔ جہاں بھی بیٹھیں گے ہم باللہ بیٹھیں گے، اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے، چغلیاں، غیبتیں، لڑائیاں، دنگے فساد کرنے نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ مع اللہ۔ جہاں بھی جائیں گے اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ توکل علی اللہ۔ ہم پر آزمائشیں، تکلیفیں آئیں گی تو ہم اپنے رب پر توکل کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم نہ گھبرائیں گے، نہ شکوے، نہ شکایتیں کریں گے۔ توکل علی اللہ۔ اور من کا حال کیا ہو جائے گا؟ حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ہماری یہ حالت ہو جائے گی۔ اور نظر کہاں ٹک جائے گی؟ رضی اللہ۔ یہ ہوتا ہے الا اللہ۔ جو الا اللہ والا بن جاتا ہے نا، پھر اس کی زندگی للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، حسبی اللہ اور رضی اللہ والی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ اس راستے پر چلتا ہے، اس راستے پر کہ میں نے پہلے وہ مجاہدہ کرتا ہے، میں نے للہ والا بننا ہے، میں نے ہر کام من پاک نیت صاف سے کرنا ہے، میں نے جو بھی کام کرنا ہے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کرنا ہے۔ آپ سوچیں یہ جو للہ کا پہلا قدم ہے نا، یہ شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت مجاہدہ چاہیے، کوئی مرشد چاہیے، کسی کی نگاہ چاہیے، کسی کی توجہ چاہیے جو آپ کا یہ مجاہدہ، یہ سفر شروع کروائے۔ آپ کو سالک بننا پڑے گا۔ سالک کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے، طالب، اللہ کی رضا کا طالب بن جاتا ہے۔ اور طالب کے لیے ظاہر ہے کوئی استاد کا ہونا ضروری ہے، جیسے طالب علم کے لیے استاد ہوتا ہے نا، اسی لیے طالب حق کے لیے، اسی طرح طالب حق، آپ سب کیا ہیں؟ طالبین حق ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آپ طالب حق ہیں، آپ حق کے طالب ہیں، اللہ کے طالب ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب علم کے لیے کوئی استاد چاہیے تو حق کا جب بندہ طالب بنتا ہے تو اسے بھی کوئی مرشد چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ تو بغیر استاد کے تو آپ سوچیں آپ دنیا کی گاڑی چلانی نہیں سیکھ سکتے، کسی انسٹرکٹر کے بغیر۔ آپ خود بخود آپ کہیں میں گاڑی چلانی سیکھ لوں گا، میں کتاب میں پڑھی جاؤں گا اور گاڑی چلائی جاؤں گا، تو ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ آپ پڑھ پڑھ کے گاڑی نہیں چلا سکتے، پھر آپ ٹکرے ہی ماریں گے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر آپ خود بخود صرف پڑھ کے، الفاظ پڑھ کے، کتاب پڑھ کے گاڑی لے کر نکل جائیں تو آپ کی تو جگہ جگہ ٹکریں ہوں گی کہ نہیں؟ جگہ جگہ پنگے ہوں گے۔ اور یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم نے قرآن کو کسی استاد سے نہ پڑھا نہ سمجھا، اس لیے ہماری زندگی میں جگہ جگہ دنگے ہیں، جگہ جگہ فساد ہیں، جگہ جگہ شیطان ہے، جگہ جگہ نفس ہے۔ اگر ہمیں کوئی استاد ملتا، جیسے گاڑی سکھانے کے لیے کوئی انسٹرکٹر مل جائے تو گاڑی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، کیونکہ انسٹرکٹر کی نظر ہوتی ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نظر ہوتی ہے اور وہ آپ کو بچا بچا کے، دکھا دکھا کے آپ کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرشد ہوتا ہے، ایک راہبر ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے جو زندگی کی گاڑی آپ کو چلانی سکھاتا ہے۔ دو راستوں سے نظر رکھی ہوتی ہے اس نے آپ پر، کیا؟ ایک قرآن کی اور ایک سنت، ایک کیا؟ حدیث مصطفیٰ کی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک قرآن پاک کی۔ دو نظروں سے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ گہری بات ہے، یہ نوٹ کریں آپ۔ ایک مرشد آپ کو دو نظروں سے دیکھتا ہے اور وہ ایک ہی راستے پر آپ کو چلاتا ہے، صراط المستقیم، اور ایک ہی چیز کی فکر آپ کو لگاتا ہے، تقویٰ کا زادہ راہ۔ اور صحبت میں آپ کو بٹھا کر کیا دیتا ہے؟ انعمت علیہم کی صحبت میں بٹھا کر آپ کا تزکیہ کرتا ہے۔ پھر آپ تزکیہ سے آپ کے اندر طہارت آتی ہے، آپ کے اندر طہارت آتی ہے، اور پھر آپ کو تقویٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا من روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نور والے، نور کمانے والے بن جاتے ہیں، یعنی ایمان کی دولت پانے والے بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ پورا ایک سلسلہ ہے، یہ پورا ایک رابطہ ہے، یہ پورا ایک مجاہدہ ہے۔ سی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ نے دیکھیں کوئی آپ نے جب کھانا بنانا ہوتا ہے تو پہلے آپ اس کے کتنا مجاہدہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ شاپنگ کرتے ہیں، اچھی چیزیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تازی سبزی لاتے ہیں، پھر آپ اس کی ترکیب فالو کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے ہانڈی بنتی ہے تو آپ کھاتے ہیں۔
تو اسی طرح ایمان ہے، ایمان بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا آپ کو، بیٹھے بٹھائے اوپر سے کھانا نازل نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان بھی بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا۔ دنیا کے کھانے کے لیے آپ اتنی کوشش کرتے ہو تو ایمان کا نور کمانے کے لیے تو آپ کو کہیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا ایک مکان لینے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ آپ سوچیں آخرت کی جنت آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جائے گی۔ اگر دنیا کا مال اور مکان کمانا مشکل ہے تو آپ کا کیا خیال ہے جنت اور اللہ کی رضا آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جائے گی؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ سٹیٹس بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی نفی کر کے اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لوگ جو دیکھیں جو جاب کرتے ہیں آ کے دل نہیں کرتا پھر بھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو چاہے صحت خراب ہے کچھ بھی ہے جاتے ہیں، پھر جا کے کما کے محنت کر کے لے کے آتے ہیں، پھر اس حق حلال کی کمائی سے اپنے خرچے پورے کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں جنت کا معاملہ ہے، جنت کے لیے بھی ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، جنت کی بھی کمائی آج اس دنیا میں ہوگی، اور وہ کیسے ہوگی کہ ہم تقویٰ کا نور جمع کریں، ہم طہارت والے بنیں، ہم خشیت والے بنیں، ہم اللہ کی اطاعت والے بنیں، ہم اللہ کی محبت والے بنیں۔ اور یہ سب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا اور در مصطفیٰ حدیث پاک سے ملے گا۔ یہ جو آپ قرآن اور حدیث پاک کی کلاس کے لیے آتے ہیں نا، اصل میں آپ اپنے جنت کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اصل میں آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کا اور جنتوں کا سودا کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ اللہ کو جو وعدہ دے کر آئے ہوئے ہیں نا، الست بربکم، جب اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تو ایک وعدہ دے کر بھیجا تھا، میں تمہارا رب ہوں، یہ بات یاد رکھنا، اور اس وعدے کو نبھانے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر کیا ہوا؟ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چاہتیں، محبتیں، خواہشیں، زینتیں دیکھ کر ہم اللہ کو دیا ہوا وعدہ ہی بھول گئے۔ اور شیطان بھی بھلانے کے لیے، شیطان کا مین کام، اصل مشن کیا ہے؟ بلاؤ۔ شیطان جو ہے نا ہمیں بلانے کے لیے ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ کیا آج اس نے ہمیں کتنا بلایا ہوا ہے؟ نماز پڑھ قائم نہ کریں، بلا دیا۔ قرآن کو کہتا ہے اقرا پہ رکھ، پڑھ، سمجھنا نہیں، بلا دیا۔ روزہ صرف رکھ، بھوک پیاس کا، نفس کشی مجاہدہ نہیں کرنا، بلا دیا۔ زکوٰۃ پیسے کی دے، من کی زکوٰۃ نہ دینا، نفس کشی نہ کرنا، بلا دیا۔ حج عمرے کے لیے دوڑ دوڑ جا، لیکن آخرت کی تیاری نہ کرنا، بلا دیا۔ آپ کو سمجھ آئیے شیطان نے کیسے کیسے ہمارے ساتھ مکر کھیلے ہوئے ہیں، اور ہماری جیسے عبادت کی جو روح ہے اس کو، روح کو نکال دیا ہوا ہے، اور ہم بے جان بدن حالی نمازیں پڑھ کے، حالی قرآن زبانی پڑھ کے، بغیر سمجھے، بغیر اس کی ہدایت اور اس سے عمل کیے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نیکیاں کما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا جو بھولے ہوئے ہیں ہم، قرآن پر عمل کرنا بھولے ہوئے ہیں، شہادہ کا وعدہ پورا کرنا بھولے ہوئے ہیں، اسلام کے گھر کی تعمیر کرنا بھولے ہوئے ہیں، تقویٰ کمانا بھولے ہوئے ہیں، ایمان اور نور جمع کرنا بھولے ہوئے ہیں، یہ سب کس نے کیا ہوا ہے؟ شیطان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یادعو اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وعدہ، وہ جو رب کو دے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم دنیا میں جو وعدہ نبھانے آئے تھے، اصل جو ہمارا کام تھا نا، جیسے کوئی بندہ بازار جائے تو جا کے سے بھول ہی جائے میں لینے کیا آیا تھا، ہمارا وہ حال ہے، اور جو چیز نظر آئی لے لی، جو اچھی لگی ٹھا لی، بھول ہی گیا کہ گھر میں مجھے کہاں کیا تھا گھر والوں نے مجھے۔ تو اللہ نے آپ کو اگر بھیجا ہے آخرت سے، اور آپ نے واپس آخرت کی طرف جانا ہے، دار الاخرہ، آپ سمجھ رہے ہیں، گھر آپ نے واپس جانا ہے، اور جو سودا آپ کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ آپ کو یاد ہی نہیں۔ وہ سودا تو اللہ نے کہا تھا صراط المستقیم پر چلنا، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنا، تو وہ سودا تمہیں ملے گا۔ وہ سودا ہر رستے سے نہیں ملے گا،
نہ ہر ایک کی صحبت اور محبت سے ملے گا، وہ صراط المستقیم پر ملے گا۔ اللہ نے ہمیں کہتے ہیں نا پتہ عطا سب سمجھا کے بھیجا تھا، یہ نہیں کہ اللہ نے سودا لینے بھیجا تھا اور آپ کو بتایا ہی نہیں کہاں سے ملے گا، کون سی دکان سے لینا، کون سے راستے سے لینا، تو آپ گم ہو گئے آ کے۔ اللہ نے آپ کو سارا پتہ، ایڈریس، مقام، طریقہ، راستہ سب سمجھا کے بھیجا ہوا تھا، لیکن شیطان نے ہمیں نہ راستہ یاد رہنے دیا، نہ ہمیں طریقہ یاد رہنے دیا، نہ ہمیں مقام یاد رہنے دیا، ہمیں سب بھلا دیا۔ تو اللہ نے جب آپ کو دنیا میں سودا لینے بھیجا، اللہ نے راستہ پہلے بتایا، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ جس راستے سے جا کے تمہیں وہ سودا ملے گا نا، وہ صراط المستقیم ہے۔ ہم تو پہلے راستہ ہی بھول گئے، ہم تو صراط الہوا، نفس کے پیچھے چل پڑے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، دنیا کے پیچھے چل پڑے، رسم و رواجوں کے پیچھے چل پڑے، ہم تو صراط المستقیم بھول ہی گئے۔ اور صراط المستقیم پھر اللہ نے پہچان کروائی، ہر رستہ صراط المستقیم نہیں ہے۔ یہ نہ ہو تم رسموں، خواہشوں، خاندانوں، فیشنوں، دنیا، دوستوں کو سمجھ لو کہ یہ سارے صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں، نہیں، اللہ نے پہچان کروائی۔ صراط المستقیم وہ راستہ ہے جو انبیاء کا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ اِنَّکَ لَتَہْدِی عَلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط المستقیم پر چلاتے بھی ہیں اور خود بھی صراط المستقیم پر ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ صراط المستقیم کا اگر کوئی راستہ اس دنیا میں ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کے پیچھے لگیں گے تو آپ صراط المستقیم پر چل نہیں سکیں گے۔ اب اگر آپ غافل، جاہل، ظالم، منافق کے پیچھے لگیں گے تو آپ صراط المستقیم کو کبھی بھی پا نہیں سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو اصل امتحان ہے آپ کا، کہ آپ کے رشتہ داروں میں جاہل بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں منافق بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، یہی اولاد تمہارے لیے فتنہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اولاد کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یا خاندان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یا خاوند کی تابعداری میں لگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ غافل تو نہیں، جاہل تو نہیں، ظالم تو نہیں، منافق تو نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہم صرف رشتہ دیکھتے ہیں، حقیقت نہیں دیکھتے جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ یہی تو شیطان بلاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کہتا ہے رشتے کے پیچھے جا، حقیقت کو چھوڑ، ہے تو تیرا خاوند نا، بھلے منافق ہے، بھلے شرابی ہے، بھلے وہ سنت شریعت کی پابندی نہیں کرتا، قرآن کی حقیقت نہیں جانتا، تیرا تو خاوند ہے نا، تو اس کا حکم، ہر حکم مان، اس کی تابع داری کر، تیری تو اولاد ہے نا، بھلے گوروں کی طرح تیری اولاد ہو گئی ہے، پر ہے تو تیری اولاد نا، تو ان کے پیچھے بھاگ۔ یہ ہے مکر جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم رشتوں کے پیچھے رلتے، مرتے، کڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تڑپنا، رونا، یہ تو ہمیں قرآن کے لیے چاہیے تھا۔ قرآن کی آیتیں دیکھ کے ہم روتے، اللہ کے حکم دیکھ کے ہم تڑپتے، مولا میں نے دیر کر دی، مولا مجھے خبر نہیں تھی۔ رونا تو قرآن کے لیے چاہیے تھا، تڑپنا تو قرآن کے لیے چاہیے تھا، پیچھے بھاگنا تو ہمیں قرآن کے چاہیے تھا، لیکن شیطان نے سارا الٹ کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گہری باتیں ہیں جو شیطان، جو ہمیں سمجھنے نہیں دیتا، اور ہم ساری زندگی اس تسلی میں رہتے ہیں نماز پڑھ لی بس میری بخشش ہو جانی۔ وہ نماز بھی کیا پڑھی، وہ نماز بھی کیا پڑھی جس نماز کی حقیقت سے ہم بے خبر، خشیت سے حالی، کیفیت سے حالی، حضوری سے حالی۔ وہ نماز کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بے حضوری، بے حشیت، بے کیفیت نماز پڑھتا ہے نا، اسی کی نماز گندے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اسی پڑھنے والے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، اور نماز اس کو بددعا دیتی بھی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی حدیث پاک میں ہے، نماز اس بندے کو کہہ کے جاتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ضائع کرے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے میں تو نماز پڑھ تو لی نا، جیسی بھی پڑھی پڑھ تو لی نا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ آپ کا سٹینڈرڈ ہے، اپنے سٹینڈرڈ آپ نے بنائے ہوئے ہیں، مجھے اچھی چیز چاہیے، مجھے سٹینڈرڈ کی چیز چاہیے، مجھے اچھی کوالٹی کی چاہیے،
مجھے اچھی قیمت کی چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں؟ استغفر اللہ، یعنی اللہ کو ہم نے اتنا وہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ جو بھی ہے میں نے تو پڑھ لی، اب قبول کرے اس کی مرضی، کرے نہ کرے اس کی مرضی، یہ وہ حساب ہے۔ تو اللہ نے اپنا سٹینڈرڈ بتایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا سٹینڈرڈ، جو بھی کچھ کرنا ہے میرا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ سوچیں، آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، آپ کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے کہ نہیں؟ آپ کا بھی کوئی چوائس ہوتی ہے، میری بھی کوئی چوائس ہے۔ آپ کو میں نے کچھ دینا ہے تو میں پہلے دیکھوں گی اس کی چوائس کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، محبت کیا ہے، اس کے مطابق میں آپ کو کوئی چیز دوں گی تو آپ قبول کرو گے۔ اگر نہ میں آپ کا ٹیسٹ دیکھوں، نہ میں آپ کی چوائس دیکھوں، نہ میں آپ کا سٹینڈرڈ دیکھوں، نہ میں آپ کی ضرورت دیکھوں، نہ میں آپ کی خواہش دیکھوں، بس لا کے چیز آگے رکھ دوں، میں تو رکھ دی، قبول کر لے۔ کوئی بندہ بھی اس طرح قبول نہیں کرتا، میں آپ کو بتاؤں، کوئی بندہ بھی اس طرح کوئی چیز آپ اس کو ایسے دے دیں تو وہ قبول نہیں کرتا۔ وہ بھی کہتا ہے چلو باہر رکھ دو، یہ کسی اور کو دے دو، چاٹی میں دے دو، کسی اور کو دے دو۔ لیکن میں کہتی ہوں اگر آپ کسی کا ٹیسٹ، اس کی چوائس، اس کا سٹینڈرڈ معلوم کر کے اس کو چیز دیں جیسے، تو وہ بندہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا ایک سٹینڈرڈ ہے، نماز کا سٹینڈرڈ ہے، قرآن کا سٹینڈرڈ ہے، زکوٰۃ کا سٹینڈرڈ ہے، روزے کا سٹینڈرڈ ہے، حج عمرے کا سٹینڈرڈ ہے۔ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنا سٹینڈرڈ دیا ہے، اگر تم بلو دا سٹینڈرڈ کام کرو گے تو میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی شیطان ہمیں ساری زندگی بھلائے رکھتا ہے، اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی سٹیٹس پر پہنچ ہی نہیں پاتے۔ سٹیٹس کیا ہے؟ مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین، مخلصین، مصطفین، مقربین۔ ہم کسی بھی اللہ کے سٹیٹس پر پہنچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم نے اللہ کا سٹینڈرڈ اچیو نہیں کیا، ہم نے اللہ کے سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا، ہم نے اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق کام نہیں کیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں گہری باتیں؟ یہ آپ کو لے کے جائے گا کہ اقیم الصلاۃ تک جب میں پہنچوں گا تو میری نماز میری زندگی پر قائم ہوگی۔ آپ سوچیں آج ہماری 12ویں مجلس ہے کہ نہیں؟ 12ویں مجلس ہے، ہم نماز کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز کا قیام کیا ہے؟ حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ رکوع کیا ہے؟ اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکانے والے بن جاؤ، اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز، اپنی وشز کو اللہ کے آگے جھکا دو، شریعت کے آگے جھکا دو۔ اللہ کے آگے جھکانے کا مطلب یہ ہے شریعت کی حدود میں آ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قیام کیا ہے؟ حق پر جم جانے والے بن جاؤ۔ حق کیا ہے؟ تجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ حق ہے کہ میں، کہتے ہیں نا، گروں یا مروں، میں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ یہ قیام ہے، مجاہدہ قیام ہے۔ اور کتنے ہم میں سے ہیں جو قیام کرتے ہی نہیں، جنہیں قیام کا پتہ ہی نہیں۔ قیام حق پر قائم رہنے کو کہتے ہیں، سچ پر قائم رہنے کو کہتے ہیں، تجاہدوا فی سبیل اللہ کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہمیں قیام کی حقیقت ہی نہیں پتا تو ہم نے قیام کیا کیا ہے؟ پھر ہم نے تو پھر مطلب پہ قیام کیا نا، کبھی مطلب کی طرف مڑ گئے، کبھی مفاد کی طرف مڑ گئے، کبھی لوگوں کی طرف مڑ گئے، کبھی رسموں کی طرف مڑ گئے۔ ہمارا تو قیام ہوا ہی نہیں۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ جم جاؤ، للہ والے بن جاؤ، من پاک نیت صاف والے بن جاؤ، اور اس پر استقامت سے کھڑے رہو۔ یہ قیام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو قیام کی حقیقت ہی نہیں بتائی۔ ہم تو جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور 2 منٹ میں ہم ساری نماز لپیٹ لپاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نماز میں ہماری زندگی نماز میں گزر جائے۔ وہ کیسے؟ میری زندگی حق پر قیام ہو، میں سچ بولنے والا بنوں، سچ پہ کھڑے ہونے والا بنوں، اور سچ کرنے والا، حق پر عمل کرنے والا بنوں، حق کے لیے کھڑا، حق کے لیے بولا، حق کے لیے لڑا۔ یہ قیام ہے۔ ہمارا تو قیام بھی ناقص ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور رکوع کیا ہے؟
کہ میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چل پڑوں، جو میری خواہش کہتی ہے دوستوں کے ساتھ جاؤ، رشتہ داروں کے پاس جاؤ، سب کے ساتھ سب کو خوش رکھو، نہیں، میں نے کیا، میرا رکوع کیا ہے کہ میں نے شریعت کے مطابق خود کو ڈھال لینا ہے، شریعت کی حدود میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ رکوع ہے، میں جھک جاؤں اللہ اور اس کے رسول کے آگے، اللہ کی اطاعت میں، رسول کی شریعت میں جھکنے والا بن جاؤں، بھلے مجھے لوگ لاکھ برا کہیں، لوگ کہیں ہے انہوں کی ہو گیا تے اچھی بلی سی ہے، یہ تو پڑھی لکھی لگ دی نہیں، یہ تو جاہل لگ دی ہے، میں رکوع جاری رکھوں، مجھے پرواہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں، جیسے کئی لوگ کہتے ہوتے ہیں، لو جی 900 چوہے کھا کے تو بلی حاجلو چلی، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ نے رکوع کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، رکوع جاری رکھو، رکوع اپنا جاری رکھو، لیکن ہمیں تو رکوع کی حقیقت ہی نہیں پتا، اس لیے ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور پھر سجدہ کیا ہے کہ میں نے سجدہ تو انتہا کی قربت ہے، سجدہ تو وہ ہوتا ہے میں نے سب قربان کر دیا، پہلے میں حق پر کھڑا رہا، مجھے بڑا دکھ اٹھانے پڑے، کیونکہ حق پر کھڑے ہونا آسان کام نہیں ہے، لوگ تو دیکھیں نا اپنے مفادوں کی طرف مڑ جاتے ہیں، خاندانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، رسم و رواجوں کی طرف چلے جاتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہونا، قرآن کے لیے کھڑے ہونا، آپ سوچو کوئی آسان کام ہے؟ قرآن کے لیے کھڑے ہونا، حق پر کھڑے ہونا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مومن بندہ ہوگا وہ اس کا حال ایسا ہی ہوگا آخری وقت میں جیسے اس نے ہاتھ میں انگارہ لیا ہوا ہے، وہی برا ہے جو حق پہ چل رہا ہے، فتنہ باز اسی کو لوگ کہتے ہیں، یہ سب کے ساتھ نہیں چل رہی، سب کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی، جو سارے کر رہے ہیں رسم و رواج، جس طرح لوگ خوشیاں منا رہے ہیں یہ نہیں کر رہی، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، پتہ نہیں اس کی اکڑ بڑی ہے، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہی، حق کے رستے پر لوگ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حق پر کھڑے ہو کر ہمیں دکھایا، جم کر دکھایا اور جہاد کر کے دکھایا، پتھر بھی پڑیں گے، الزام بھی لوگ لگائیں گے، جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی، لیکن کیا حق کا راستہ قیام نہیں چھوڑنا، آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہی وقت آیا تھا نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حق پر قیام کیا، حق کا راستہ نہیں چھوڑا، لوگ آپشن دیتے رہے، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ اپنا آپ بچائیں، اپنا خاندان بچائیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ جان نہیں بچاتے، وہ ایمان بچاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں عام لوگ، جان بچاؤ جی جان بچاؤ، خاندان بچاؤ جی خاندان بچاؤ، لیکن حق والے ایمان بچاتے ہیں، حق والے قرآن بچاتے ہیں، حق والے رحمان سے تعلق بچاتے ہیں، انہیں جان کی پرواہ نہیں ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں، تو رکوع کیا ہے؟ نفس کو جھکانا، خواہشات کو جھکانا، جو چیزیں مجھے پسند تھیں ان کو چھوڑ دینا، جو سنت اور شریعت میں ہے ان کو اپنانا، یہ رکوع ہے، آپ سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہ کبھی قیام کیا ہے، نہ کبھی رکوع کیا ہے، نہ کبھی سجدہ کیا ہے، کر تو رہے ہیں لیکن بے خبر، رکوع کر رہے ہیں بے اثر، قیام کر رہے ہیں لیکن بے اجر، کیونکہ پتہ ہی نہیں، قیام کی حقیقت نہیں پتہ، رکوع کی معرفت نہیں ہے، اور سجدے میں قربت نہیں ہے، سجدے کا مطلب کیا ہے؟ مولا میں نے سب چھوڑ دیا، میں نے اپنی عقل بھی تیرے بارگاہ میں قربان کر دی، اپنی انا بھی قربان کر دی، اپنے ہاتھ بھی میں نے تیرے آگے قربان کر دیے، میں سب کچھ تیری بارگاہ میں نچھاور کر دیا، ہر پردہ میں نے اٹھا دیا، مولا تو بھی ہر حجاب ہٹا دے، سجدہ کون سا مقام ہوتا ہے؟ قربت کا، واسجد واقترب، مولا میں تیرے صدقے تیرے قربان ہو گیا، توکل علی اللہ ہو گیا، حسبی اللہ ہو گیا، رضی اللہ ہو گیا، یہ سجدہ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں ہمیں سجدے کی کوئی خبر ہے؟ ہم تو فٹافٹ 2 سجدے مارے اور ہو گیا، نماز جلدی، اچھا جلدی نماز میں ہی ہوتی ہے، میں بڑی حیران ہوتی ہوں اس بات پہ،
جلدی نماز میں ہوگی، جلدی محفل میں ہوگی، جلدی قرآن میں ہوگی. جب باتیں کرنی ہے گھنٹے لگ جائیں ہیں. شاپنگ کرنی ہے، یاد ہی نہیں کتنے بجے آئی تھی تو کتنے بجے جانا ہے. کسی کے گھر جاؤ، باتیں ختم ہی نہیں، کوئی جلدی نہیں، آرام اطمینان نال کھاؤ پیو موج مستی کلا کرو. لیکن جو محفل ہے جہاں جہاں پڑھنا ہے، جہاں سیکھنا ہے، اب بڑا مشکل اٹھا ہی نہیں جاتا کہ شاپنگ کرنی، سیل کا پتہ لگ جائے صحیح، سارا سامان چھوڑ چھاڑ کے ہم بھاگیں آ کے کر لائیں سارے کم، سیل جا کے دیکھوں پہلے. یہ جو اللہ نے سیل لگائی ہوئی ہے، یہ جو اللہ نے قرآن کی سیل لگائی ہوئی ہے، آج اللہ نے سیل لگائی ہوئی ہے، اللہ آوازیں دے رہا ہے، آ جاؤ اہدینا الصراط المستقیم، آ جاؤ آ جاؤ میرے راستے پہ آ جاؤ، تقویٰ کا زاد راہ لے لو. اللہ لٹا رہا ہے، ذو الرحمت الواسعہ رحمت لٹا رہا ہے. لیکن وہی بات ہے، ہم نفس کے گھر میں رہتے ہیں، نفسی بنتے ہیں، اس لیے ہم ساری نفسی چیزیں لیتے ہیں، ظاہری دکھاوے کی چمکنے والی خوشیاں خاندان رسمیں یہ لیتے ہیں. ہم سارا فنا کا سودا لے رہے ہیں. ابھی تک ہم نے بقا کا سودا لیا ہی نہیں. بقا کا سودا کیا ہے؟ اللہ کی رضا، نبی کی ادا، نبی کا اتباع اور اللہ کی قربا، اللہ کی محبت، یہ بقا والا سودا ہے. اور آپ کو ایک گہری بات بتاؤں، کیونکہ ہم فنا 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 اکٹھا کر لیتے ہیں نا سارا، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ بندہ سارا ہی فنا اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کے غم. اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے نا، اس نے سارا فنا اکٹھا کیا ہوا ہے اور زندگی کی مہلت اس کی کم ہو رہی ہے، مہلت تھوڑی رہ گئی ہے، اور اتنا فنا کا اس نے کاڑ کباڑ اکٹھا کیا ہوا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے بھلا؟ اللہ اس بندے کی زندگی میں کوئی غم ڈال دیتا ہے، کوئی بیماری ڈال دیتا ہے، کوئی مشکل ڈال دیتا ہے، کوئی پریشانی ڈال دیتا ہے. کہیں سے اس کو ایسا کوئی غم ملے گا جس سے وہ جو اکٹھا کر رہا تھا نا دنیا کا کاڑ کباڑ سارا، وہ کہے گا بیکار ہی کیتا، کہ کہے گا کس لیے میں نے کمایا کھایا پایا اتنا ہے. قوم تو ہیر میرے کہتے نا قرآن، اللہ کی یاد میں سکون ملے گا، جانا میں نے اللہ کی طرف ہے. تو دنیا کا اتنا کاڑ کباڑ میں نے کس لیے اکٹھا کیا ہوا تھا؟ تو یہ شعور دینے کے لیے اللہ ہمیں دنیا میں غموں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں ڈالتا ہے، تاکہ ہم یہ جو ہم نے فنا کا مال اتنا جمع کیا ہوا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ کاڑ کباڑ نکال سارا، بقا کا سودا لے. بقا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر لو، آخرت کی فکر لو، اپنے رب کا شکر لو، صبر لو، توکل لو، اور اللہ کی رضا لو، ادائے مصطفیٰ لو، وفائے مصطفیٰ لو، اور اتباع مصطفیٰ لو. اللہ ہمیں بقا دینا چاہتا ہے، اس لیے فنا سے اللہ ہمیں چھڑانے کے لیے دکھوں اور غموں میں مبتلا کر کے ہماری رگڑائی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور ہم کہتے ہیں یہ پریشانی آئی کدھروں اور آئی کیوں اور ابھی میرے ہوتے. تو اللہ کہتا ہے تجھے ہی تو صاف کرنا ہے، تجھے ہی تو پاک کرنا ہے، تجھے ہی تو اپنے قریب کرنا ہے. یہ اصل میں اللہ کی رحمت اور حکمہ ہوتی ہے. آپ سوچیں یہ بھی کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہم فنا اکٹھا کر کے خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ ہمیں بقا دینا چاہتا ہے، اپنی رضا دینا چاہتا ہے، اپنے نبی کا اتباع دینا چاہتا ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ دینا چاہتا ہے. اگر ہم اس راز کو سمجھ جائیں نا تو ہم تو پھر شکر کرنے والے بن جائیں، جیسے کہ انبیاء کرام شکر کیا کرتے تھے، بیماری میں، پریشانی میں، تنگی میں، سختی میں، ہر حال میں ذکر، آخرت کا فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہی حال صحابہ اکرام کا ہوتا تھا، سب کچھ قربان کر کے دین کے لیے، مال جان اولاد سب کچھ ہجرت کر کے قربان کر کے، پھر بھی اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا میں رہتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا ہوا چلے ہائے میں تو اٹھا نہیں جا رہا، ذرا کوئی بات ہو جائے پریشانی کی، ہائے میری تو قسمت ہی خراب ہے، ذرا کوئی چیز نہ ملے ہائے میں تو ڈپریشن ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم فنا والے ہیں، ہم نفس
नफ्स परस्त लोग हैं। वो जो हक परस्त होते हैं ना, हक परस्त, वो उनका ईमान ना जाए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, कुरान ना जाए तो कोई परेशानी नहीं होती, रहमान ना जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। और हम चूंकि दुनिया परस्त, माल परस्त हैं, नफ्स परस्त हैं, हम मौका परस्त, मतलब परस्त हैं, इसलिए हमें हर बात की परेशानी होती है, हर बात पे हमें दुख होता है, हमें दिल को हमारे तकलीफ होने लग जाती है, दिल डूबने लग जाता है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि जैसे पता नहीं दुनिया ही खत्म हो गई है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने अभी तक इस्लाम के घर की तमीर ही नहीं की। शहादा का वादा जो अल्लाह को हम देकर आए हुए थे, हमने उसकी फिक्र ही नहीं की। अगर हमें शहादा के वादे की फिक्र होती ना, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह को मैंने वादा दिया हुआ है, मैंने वो वादा निभाना है और अभी तक निभाया ही नहीं। अगर आपको ये फिक्र लग जाए ना, सिर्फ ये एक फिक्र, तो मैं आपको बताऊं, आपको दुनिया की सारी फिक्रें ही भूल जाएं। और अभी तो आगे सिरातल मुस्तकीम की फिक्र कि मैं सिरातल मुस्तकीम पर चला ही नहीं। और अभी तो अनमता अलैहिम की सोहबत की फिक्र कि मैं तो अनमता अलैहिम की सोहबत में बैठा ही नहीं। मैं तो रिश्तेदारों के साथ बैठता रहा, दोस्तों के साथ बैठता रहा, खानदानों के साथ बैठता रहा, औलादों के साथ बैठता रहा, मैं तो अनमता अलैहिम की सोहबत के साथ बैठा ही नहीं। जिसको ये फिक्र लग जाए, सिरातल मुस्तकीम की फिक्र लग जाए, शहादा के वादा की फिक्र लग जाए, उसे कोई और फिक्र कहाँ याद रहती है। और फिर अल्लाह ने कहा है तकवा का ज़ादेरा कुरान से लो। और अगर आपको ये फिक्र लग जाए कि मैंने तो लिया ही नहीं, मैं तो कुरान सिर्फ इकरा के लिए पढ़ता रहा, तकवा के लिए तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, हिदाया के लिए तो मैंने कुरान कभी पढ़ा ही नहीं, तज़किया के लिए तो मैंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, इत्तबा के लिए तो मैंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं। अगर आपको ये फिक्र लग जाए ना, तो मैं बताऊं आपको, अल्लाह आपको दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद कर दे। अल्लाह की फिक्र सबसे बड़ी है। मैं आपको बताऊं, जैसे अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है ना, इसी तरह अल्लाह की फिक्र भी सबसे बड़ी है। तो यही तो अल्लाह कह रहा है कि इस दुनिया की कोई फिक्र ना लगाओ, वला तहज़न, बार बार कुरान पाक में आता है वला तहज़न। करने का काम क्या है? फिक्र करना, गम करने का काम नहीं है। करने का काम क्या है? वज़ाकर अल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह कहता है मेरा बहुत जिक्र करो, बहुत जिक्र करो। जितना जिक्र करोगे उतनी आखिरत की फिक्र आएगी, जितनी आखिरत की फिक्र आएगी उतना दुनिया से तुम्हें सब्र आएगा। नहीं मिली तो खैर है, आगे अल्लाह जन्नतें सजा रहा है, बंदे को अपने आप सब्र आ जाता है। और फिर आपके अंदर शुक्र के जज्बात पैदा होंगे, या अल्लाह तूने मुझे फना से निकाला, मुझे बका वाला बना दिया, मुझे दुनिया के फितनों से बचाकर मुझे जन्नतों और अपनी रजा वाला बना दिया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि हमारी सारी फिक्रें, मकरें, जकड़ें सारे शैतानी नफसानी हैं, इसलिए हमें कुरानी फिक्र कोई नहीं, रहमानी फिक्र कोई नहीं, नूरी फिक्र कोई नहीं, ईमानी फिक्र कोई नहीं। यही तो सारे दुख की बात है। क्योंकि हमें रहमानी, नूरानी, ईमानी फिक्रें नहीं हैं, इसलिए जो हमारी नमाजें हैं ना, नमाजें वो भी बेअसर हैं, बेकैफियत है, बेहजूरी है और बेहशियत। आप समझ रहे हैं? तो जब तक आप सोचें बुनियाद नहीं ठीक होगी ना, बुनियाद, तब तक हमारी जो नमाज है ना वो कायम हो नहीं सकती। क्योंकि पहले शहादा को कायम करें, शहादा का वादा कायम करें। और वो कायम कैसे करना है कि मैंने ला कहना है, पीछे नहीं जाना ख्वाहिशात के, जीनतों के, दुनियावी मोहब्बतों, चाहतों के। मैंने इल्लल्लाह पे खड़े हो जाना है। जो भी काम करना है लिल्ला बिल्ला माल्ला तवक्कुल अल्लाह रदी अल्लाह। और फिर मैंने और क्या करना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, मोहब्बत और इत्तबा करना है। ये है शहादा का वादा। आप मुझे बताएं, क्या हमने शहादा का वादा इस तरह निभाया है? नहीं निभाया ना, तो फिर हमें ये फिक्र क्यों नहीं है? क्यों ये फिक्र नहीं है? कभी सोचा नहीं आपने? इसकी वजह पता क्या है? हम गफलत में डूबे हुए हैं। ये हैं गफलत के पर्दे जो शैतान दिल पे डालता है और कहता है ना आखिरत की फिक्र कर, ना कुरान की फिक्र कर, ना रहमान की फिक्र कर, दुनिया की फिक्र कर, औलाद की फिक्र कर, माल की फिक्र कर, खानदान की फिक्र कर।
یہ سب شیطان کے مکر جکڑ اثر اور سحر ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا آج کے دور میں سحر کتنا چل رہا ہے، جادو. سحر بھی اس وقت اثر کرتا ہے جب ہم شیطان کے مکر میں آتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں. جس پہ شیطان کا مکر تکبر اور جکڑ میں جو آ جاتا ہے نا، پھر اس پہ سحر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جو بندہ گئی گندا ہے اس کے اوپر پھر اور گندگی آ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم من پاک نیت صاف والے ہوتے، اگر ہم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے ہوتے، تو سحر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا سحر ایسے ہی ہے جیسے کسی نے تھوڑی سی آپ کے اوپر گندگی پھینک دی، تو قرآن کے نور سے، رحمان کے نور سے، تقویٰ کے نور سے، حدیث کے نور سے وہ گندگی اڑ جانی تھی، ختم ہو جانی تھی. یہ جو سحر آ کے ہمیں پکڑ لیتا ہے نا، جکڑ لیتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم من پاک نیت صاف والے نہیں ہوتے. اس لیے ہم پکڑے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، اس میں گڑ جاتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وجوہات ہیں. چونکہ ہم تکبر والے ہیں، ہم من کے تکبر والے ہیں، ہم شیطان کے اثر والے ہیں، جکڑ والے ہیں، سحر والے ہیں، اس لیے ہماری نماز بھی اقیم الصلاۃ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہماری نماز قائم نہیں ہوتی، بلکہ نماز جو غفلت میں نماز پڑھتا ہے، جو جہالت میں نماز پڑھتا ہے، جو ظلمت میں نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صرف ظاہریت والی ہوتی ہے. جیسے یزیدیوں کی بھی آپ کو پتہ ہے نا، یزیدی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی نماز پڑھ کے کیا تھا، جا کے پڑھ کے کیا تھا. اگر نماز قائم کرنے والے ہوتے تو کبھی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ کو شہید نہ کرتے، بلکہ آپ کے قدموں میں قربان ہو جاتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ظلمت، جہالت، جو من کے ظالم، غافل، جاہل اور منافق لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز صرف کیا ہوتی ہے؟ ظاہریت کی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عادت کی ہوتی ہے، صرف ایک وقتی حرکات ہوتی ہیں، اس میں کوئی برکات نہیں ہوتی، اس میں کوئی اطاعت نہیں ہوتی اللہ کی، اس میں کوئی خشیت نہیں ہوتی اللہ کی، کوئی محبت نہیں ہوتی اللہ کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کی نماز صرف کیا ہوتی ہے؟ ظاہریت کی نماز ہوتی ہے. جو مسلمین ہوتے ہیں وہ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ من کو مولا سے ملاتے ہیں. وہ متقی ہوتے ہیں جو شریعت کی نماز پڑھتے ہیں. اور پھر ایک طریقت کی نماز ہوتی ہے جو روحانی نماز ہوتی ہے، جس سے روح کو جلا ملتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ روح کو نور ملتا ہے. اور یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں طریقت کی نماز جو حدود اللہ والے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں. اور پھر معرفت کی نماز ہوتی ہے جو صالحین پڑھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے ہوتے ہیں. اور پھر ایک حقیقت کی نماز ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، دائم اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر کو قائم جو لوگ رکھتے ہیں نا، وہ حقیقت کی نماز پڑھتے ہیں. اور وہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینے میں ہر وقت اللہ کی محبت جوش مارتی رہتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کی قسمیں بھی ہیں، ظاہریت کی نماز، شریعت کی نماز، طریقت کی نماز، معرفت کی نماز اور حقیقت کی نماز. اب جس کا جیسا حال ہے ویسا ہی اس کو مال مل جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک کی نماز قبولیت کی نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں آپ. قبولیت کی نماز شریعت سے شروع ہوتی ہے، معرفت اور پھر شریعت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر طریقت، معرفت اور حقیقت والوں کی نماز اللہ قبول کرتا ہے. اور جب ہمیں نماز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے نا، تب تک ہماری عمر 40-50 سال ہو چکی ہوتی ہے، تب کہیں جا کے ہمیں نماز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہم نماز کو قائم کرنے والے بن جاتے ہیں. یعنی ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نفس سے مجاہدہ کریں. قیام کا مطلب کیا ہے؟ نفس سے مجاہدہ کریں. اور رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم رحمان کو اپنے اوپر غالب کریں. اور سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی قربت اور رحمت والے بن جائیں. جب تک ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے، ہماری کافی عمر گزر چکی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اقیم الصلاح کے لیے آپ کو 40 دن کی پریکٹس نہیں چاہیے.
آپ کو صرف نماز پڑھتے ہیں، آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، ادا جائے نماز پہ کرتے ہیں، اور قائم کرنے کے لیے، اس کو زندگی میں قائم کرنے کے لیے سر سے پاؤں تک، قیام سے سجدے تک، آپ سمجھ رہے ہیں، قیام سے سجدے تک اس کو قائم کرنے کے لیے، پورے نظام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کہ میں حق والا بن جاؤں، میں حدود اللہ والا بن جاؤں، میں رضی اللہ والا بن جاؤں۔ رضی اللہ سجدے میں ہوتا ہے، سجدے تک پہنچنے کے لیے، سجدے کو قائم کرنے کے لیے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور اس سے آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں جن کی نمازیں قائم ہیں، اقیم الصلاۃ۔ اور اس لحاظ سے آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں جو نماز قائم کیے بغیر ہی قبر میں چلے جاتے ہیں، نماز کی حقیقت معرفت جانے بغیر ہی قبر میں اتر جاتے ہیں، اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نماز قائم ہوئی بھی تھی کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا پھر کیا ہوگا، اعمال نامہ جب سامنے آئے گا تو وہ نماز سے خالی ہوگا، اور وہ بندہ حیران ہوگا کہ میں تو نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ تو یہی تو کہا جائے گا، تو پڑھا کرتا تھا نا، قائم نہیں کیا کرتا تھا، اس نماز کو اپنی زندگی پر تم نے قائم نہیں کیا، اس لیے آج تمہارے اعمال نامے میں کوئی بھی نماز قائم نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب نماز کا حاصل دیکھتے ہیں، حاصل کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں نماز کا حاصل کیا ہونا چاہیے، کہ نماز میں سب سے پہلے ہمارا نیت اور من خالص ہونا چاہیے، خالصہ، من، ہماری نیت اور من پاک، نیت صاف، یہ ہوتی ہے باطنی طہارت۔ جب تک میری باطنی طہارت نہیں ہوگی، میری ظاہری جو طہارت ہے نا، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کو پہلے، اللہ من میں دیکھتا ہے، اللہ آپ کا لباس تھوڑی دیکھ رہا ہے، یہ بایا پہننا ہے کس نے، کیا پہنا ہوا ہے، اللہ تو آپ کا من دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کا حاصل کیا ہے، کہ سب سے پہلے ہمیں حاصل کیا ہونا چاہیے، من پاک، نیت صاف، اس کو کہتے ہیں خالصہ۔ آپ کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ خالص بن جاؤ، خالصہ والے بن جاؤ، من پاک اور نیت خالصہ والے بن جاؤ۔ اور پھر نمبر 2 آپ کو کیا حاصل ہونا چاہیے، نماز سے اللہ سے ہمارا رابطہ۔ نماز کیا ہے، اللہ سے رابطہ، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچو کہ میں تو آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ بلا رہی ہوں قرآن اور حدیث پاک کے لیے، اللہ آپ کو دن میں 5 بار بلا رہا ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ۔ کون ہے جو آپ کو دن میں 5 بار بلائے، آپ کی تربیت فرمائے، آپ کو پاک صاف فرمائے، آپ کو اطاعت و محبت اور قربت میں بٹھائے؟ کون ہے وہ صرف رب ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ سے اتنا پیار کرتی ہے، 5 بار آپ کو بلا کے کہتی ہے میرے بن جاؤ، میرے لیے جھک جاؤ، میری قربتوں میں آ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کا مقصد کیا ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ ہو جائے۔ اور پھر نمبر 3 کیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ضابطہ ہو جائے، کہ میں نے زندگی بے مقصد نہیں گزارنی۔ دیکھیں پوری نماز ہمیں سکھاتی ہے زندگی کیسے گزارو، حق پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے جھکنے والے، حدود اللہ میں رہنے والے بن جاؤ۔ اور سجدہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے، اللہ کی قربتوں میں، ذکر میں، فکر میں، شکر میں، صبر میں، توکل میں زندگی گزارو۔ تو زندگی کا ایک اصول ضابطہ بن جائے۔ آپ نے شتر بے مہار کی طرح زندگی نہیں گزارنی، دنیا کے غموں فکروں میں رو رو کے، فیشنوں میں اور رواجوں میں دوڑ دوڑ کے زندگی نہیں گزارنی۔ ہم نے حق پر قیام کر کے زندگی گزارنی ہے، ہم نے شریعت کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، ہم نے اللہ کے ذکر اور قربت میں زندگی گزارنی۔ تو یہ تیسرا ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ زندگی کا ایک اصول ضابطہ بن جائے۔ اور نمبر 4 کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اسوہ حسنہ اور واسطہ مل جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام میں کروں رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ۔ دیکھیں نماز آپ نے خود سے نہیں سیکھی، ایسی بات ہے کہ نہیں، نماز آپ نے خود سے نہیں بنائی کہ میں اس طرح اللہ کے
کے لیے مجاہدہ کروں گا، اس طرح میں اللہ کے آگے جھکوں گا، اس طرح میں اللہ کی قربت میں آؤں گا. آپ نے خود سے یہ نہیں بنایا. آپ کا واسطہ کون ہے؟ رسول اللہ، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ حق پر کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ کی رضا میں جھکنا ہے، اور یہ سجدہ اللہ کے پر توکل کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے ہمیں چوتھی چیز کیا ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مل جائے واسطہ اور اسوہ حسنہ. اور پانچویں چیز کیا ہے کہ نماز سے قرآن بن جائے ہماری بخشش کا وسیلہ. پوری نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پورے قرآن میں آپ، پوری نماز میں آپ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کہیں آپ محبت والی آیتیں پڑھتے ہیں، کہیں خشیت والی، کہیں اطاعت والی، کہیں رضا والی، کہیں توکل والی. تو پوری تو نماز سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ قرآن ہمارا بن جاتا ہے وسیلہ. یہ 5. اور نمبر 6، نماز سے ہمیں حاصل کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 6، نفس اور شیطان سے مجاہدہ کا بہترین طریقہ نماز ہے. کیونکہ دیکھیں، جب آپ قیام کے لیے، آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ کا دل خراب ہے یا آپ پریشان ہیں یا بیمار ہیں، آواز آتی ہے اللہ اکبر اذان کی، آپ اپنے دکھ پریشانیاں غم بھول کر بھلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کے راستے میں مجاہدہ. اٹھ کے وضو کرتے ہیں، اپنے آپ کو اٹھا کے اللہ کے راستے میں چلاتے ہیں. یہی تو ہے مجاہدہ. نفس کہتا ہے بیٹھی رہے، آرام کر، تیری طبیعت خراب ہے. شیطان کہتا ہے ریسٹ کر، سو جا، لے بڑا ٹائم ہے، سو جا. نہیں، آپ نفس کی بھی اور شیطان کی بھی دونوں کو رد کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں اور جا کے طہارت اور پھر اللہ کی اطاعت اور محبت میں لگ جاتے ہیں. تو نماز سے ہمیں ملا کیا؟ نفس اور شیطان سے مجاہدہ. یہ ہے نمبر 6. اور نمبر 7، جب آپ یہ مجاہدہ کرتے رہو گے، جب آپ اسوہ حسنہ اور نبی کا وسیلہ لیتے رہو گے، جب آپ قرآن کا واسطہ لیتے رہو گے، جب آپ زندگی کا ایک اصول ضابطہ، اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے جھکنا، اللہ کے لیے بیٹھنا مرنا، اللہ کی قربت میں رہنا، جب آپ یہ رابطہ، یہ ضابطہ، یہ واسطہ، یہ راستہ، یہ وسیلہ، یہ مجاہدہ کرتے رہو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ نماز آپ کی زندگی پر ہو جائے گی قائمہ. اقیم الصلاۃ کا آپ کو اللہ مقام اور درجہ اور فہم اور شعور، جیسے اب آپ کو مل رہا ہے کہ نماز میں کیفیت ہونا ضروری ہے، خشیت ہونا ضروری ہے، طہارت ہونا ضروری ہے، اللہ کی محبت اور اطاعت ہونا ضروری ہے، اور حضوری کی کیفیت ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نمبر 7. اور نمبر 8، نماز سے ہمیں ملے گا کیا؟ روح کو ملے گا نور اور سکینہ. ایسی نماز جب آپ قائم کرو گے تو روح کو نور ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ روح کو سکینہ ملے گا، آپ کی روح ٹاپ اپ ہو جائے گی. آپ کو نماز کے بعد سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا کہ جیسے میرے رب سے میری ملاقات ہوئی ہے اور اس نے میری روح کو قرار دے دیا ہے، میری روح کو سکون دے دیا ہے، میرا قلب اور میری روح سکون میں آ گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز سے ملتا کیا ہے؟ روح کو نور اور سکینہ ملتا ہے. اور نمبر 9 پہ ہے، اس سے ہمارے من کو کیا ملا؟ یہ جو ہمارا پورا من ہے، یہ قلب ہے، جو پورا قلب کے اندر جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے لطائف رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہے نا، آپ کا قلب ہے، اس کے اندر پھر روح ہے، پھر اس کے اندر سری ہے، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے. یہ سارے لطائف کے جو آپ کے سینے کے اندر مقامات ہیں، پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ آپ کے قلب کو ایمان کا خزینہ ملتا ہے. ہر ایک قلب کو اللہ خزینہ دیتا ہے، نور دیتا ہے، خزانہ دیتا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نور اور غذا دیتا ہے. آپ کے قلب کو بھی نور ملتا ہے، روح کو بھی اللہ تعالیٰ نور دیتا ہے، پھر آگے سری، خفی، اخفا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خزینہ عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے، خیرات عطا فرماتا ہے. یہ نمبر 9 تھا. اور نمبر 10 کیا؟ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر پورا آپ کا منور ہو جائے گا پورا سینہ. جب نور ملے گا، 5 وقت اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آپ پہ توجہ فرما رہا ہے،
5 وقت دن میں اللہ آپ کو نور دے رہا ہے، تو پھر ہوتے ہوتے پورا قلب، پورا سینہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ منور ہو جائے گا آپ کا پورا سینہ۔ یہ جو شیطان اندھیرے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غم ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے، یہ سب دھل جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ یہ نماز کے نور سے قلب کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے آپ کا سینہ۔ اور پھر نمبر 11 کیا ہے؟ اللہ سے پھر آپ دنیا کی محبتیں، چاہتے راحتیں سب پیچھے کر دو گے، پھر اللہ سے ہو جائے گی آپ کو محبت والہانہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ میں نے سب چھوڑ دیا، تیری محبت میں آ گیا، حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ کو معنی اور مفہوم اور شعور آنا شروع ہو جائے گا جب آپ اس طرح سے نماز پڑھو گے، اور پھر آپ کو ہوتے ہوتے اللہ سے ہو جائے گی محبت والہانہ۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ دنیا کی زینتیں، یہ خواہشیں، یہ مال و متاع، میں ان سے محبت کر رہا تھا، یہ تو سارے بتان وہم و گماں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر نمبر 12 کیا ہوگا؟ پھر جب آپ کو اللہ سے ہو جائے گی محبت والہانہ، تو دل میں ہو جائے گا دائم اللہ کی خشیت کا ٹھکانہ۔ آپ خشیت اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ دیا، من کا دیا جل اٹھے گا، اور اس دیے کا نور پھر، خشیت کا نور پھر آپ کے روح کو، آپ کے سری خفی اخفا پورے قلب کو یہ نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کی نماز دائم قائمہ ہو جائے گی، اور آپ دائم اللہ کی قربہ والے بن جاؤ گے، محبہ والے بن جاؤ گے۔ یہ ہے نماز کا حاصل۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا پوری زندگی کا لاہ عمل نماز میں ہے، پوری زندگی کا مجاہدہ نماز میں ہے، پوری زندگی کا گزارنے کا طریقہ نماز میں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سلیقہ نماز میں ہے، نبی کا اسوہ حسنہ اور وسیلہ نماز میں ہے۔ اور ہونا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ نماز کی طرح زندگی گزارو، حق پر قیام کر کے گزارو، رکوع کا مطلب ہے شریعت کی حدود میں زندگی گزارو، سجدے کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت اور رضا میں زندگی گزارو۔ تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ آخری الفاظ نماز سے اللہ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے؟ زبان پر ذکر رہے جاری۔ یہ نماز کا میں آپ کو آخری حاصل بتا رہی ہوں۔ کیا ہو؟ زبان پر رہے ہر دم ذکر جاری، اور قلب پہ رہے اللہ کی خشیت طاری۔ ہاں، تاکہ نفس اور شیطان کی دور رہے مکاری، اور اطاعت میں گزر جائے زندگی ساری۔ یہ ہے حاصل نماز، یہ میں نے نکالا بھائی دا۔ آپ بھی اب اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حاصل۔ آج ہم نے پھر دیکھیں، آج ہمارا 12واں لیسن تھا، اور 12ویں والے کے صدقہ۔ اور یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ نماز کا ٹاپک ہمارا یہ 12 تک کیوں جا رہا ہے؟ رات میں سوچ رہی تھی 11 لیسن ہو گئے ہیں، 12واں آج ہو